بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی کو یورپین اور ایشیائی تمدن کی تصویر ایک مرقع میں دیکھنی ہو تو یہاں دیکھ سکتا ہے۔ کتب فروشوں کی دکانوں کی سیر کرو تو ایک طرف ایک نہایت وسیع دکان ہے، سنگ رخام کا فرش ہے، شیشے کی نہایت خوبصورت الماریاں ہیں، کتابیں جس قدر ہیں، مجلد اور جلدیں بھی معمولی نہیں بلکہ عموماً مطلع و مذہب۔ مالک دکان میز کرسی لگائے بیٹھا ہے، دو تین کم سن خوش لباس لڑکے ادھر ادھر کام میں لگے ہیں۔ تم نے دکان میں قدم رکھا، ایک لڑکے نے کرسی لا کر سامنے رکھ دی اور کتابوں کی فہرست حوالے کی۔ قیمت فہرست میں مذکور ہے اور اس میں کمی بیشی کا احتمال نہیں۔ دوسری طرف سڑک کے کنارے چبوتروں پر کتابوں کا بے قاعدہ ڈھیر لگا ہے، زمین کا فرش، اور وہ بھی اس قدر مختصر کہ 3-4 آدمی سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ قیمت چکانے میں گھنٹوں کا عرصہ درکار ہے۔ اسی طرح ہر پیشہ و صنعت کی دکانیں دونوں نمونے کی موجود ہیں۔ عام صفائی اور زیب و زینت کا بھی یہی حال ہے۔ غلطوں کا دیکھو تو یورپ کا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے۔ دکانیں بلند اور آراستہ، سڑکیں وسیع اور ہموار، کیچڑ اور نجاست کا کہیں نام نہیں۔ بخلاف اس کے استنبول میں جہاں زیادہ تر مسلمانوں کی آبادی ہے، اکثر سڑکیں ناصاف اور بعض جگہ اس قدر ناہموار کہ چلنا مشکل۔ اس شہر میں آ کر ایک سیاح کے دل میں غالباً جو خیال سب سے پہلے آتا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس عظیم الشان دارالسلطنت کے 2 حصوں میں اس قدر اختلاف حالت کیوں ہے؟ چنانچہ میرے دل میں سب سے پہلے یہی خیال آیا۔ میں نے اس کے متعلق بہت کچھ بحث و تفتیش کی۔ باشندوں کے اختلاف حالت کا سبب تو میں نے آسانی سے معلوم کر لیا، یعنی مسلمانوں کا افلاس اور دوسری قوموں کا تمول۔ لیکن سڑکوں اور گزرگاہوں کی ناہمواری و غلاظت کا بظاہر یہ سبب قرار نہیں پا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ایک معزز ترکی افسر یعنی حسین حسیب آفندی پولیس کمشنر سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری میونسپلٹی کے ٹیکس بہت کم ہیں، بہت سی چیزیں محصول سے معاف ہیں، لیکن غلطہ میں یورپین سوداگر خود اپنی خواہش سے بڑے بڑے ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس لیے میونسپلٹی ان رقموں کو فیاضی سے صرف کرتی ہے۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ وہی غلطہ ہے جس کی نسبت ابن بطوطہ نے نجاست اور میلے پن کی سخت شکایت کی ہے، یا اب ان کو صفائی و پاکیزگی کا اہتمام ہے کہ اس کے لیے بڑے بڑے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صفائی اور خوش سلیقگی آج کل یورپ کا خمیر بن گیا ہے۔ یہاں کی عمارتیں ہندوستان کی عمارتوں سے بالکل جدا وضع کی ہیں۔ مکانات عموماً 3 منزلہ 4 منزلہ ہیں، صحن مطلق نہیں ہوتا۔ عمارتیں تمام لکڑی کی ہیں، بڑے بڑے امراء اور پاشاؤں کے محل بھی لکڑی ہی کے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ یہاں اکثر آگ لگتی ہے۔ کوئی مہینہ بلکہ ہفتہ خالی نہیں جاتا کہ 2-4 گھر آگ سے جل کر تباہ نہ ہوں، اور کبھی کبھی تو محلے کے محلے جل کر خاک سیاہ ہو جاتے ہیں۔ آگ بجھانے کے لیے سلطنت کی طرف سے نہایت اہتمام ہے کہ کئی سو آدمی خاص اس کام پر مقرر ہیں۔ ایک نہایت بلند مینارہ بنا ہوا ہے جس پر چند ملازم ہر وقت موجود رہتے ہیں کہ جس وقت کہیں آگ لگتی دیکھیں فوراً خبر کریں۔ اس قسم کے اور بھی چھوٹے چھوٹے مینارے جا بجا بنے ہوئے ہیں۔ جس وقت کہیں آگ لگتی ہے فوراً توپیں سر ہوتی ہیں، اور شہر کے ہر حصے سے آگ بجھانے والے ملازم تمام آلات کے ساتھ موقع پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو حکم ہے کہ بے تحاشا دوڑتے جائیں، یہاں تک کہ اگر کوئی راہ چلتا ان کی جھپٹ میں آ کر پس جائے تو کچھ الزام نہیں۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ پتھر کی عمارتیں کیوں نہیں بنتی۔ معلوم ہوا کہ سردی کے موسم میں سخت تکلیف ہوتی ہے اور تندرستی کو نقصان پہنچتا ہے۔ آب و ہوا یہاں کی نہایت عمدہ ہے۔ جاڑوں میں سخت سردی پڑتی ہے اور کبھی کبھی برف بھی گرتی ہے۔ گرمیوں کا موسم جس کا مجھ کو خود تجربہ ہوا اس قدر خوشگوار ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے کہ ہمارے یہاں کے امراء
شملہ اور نینی تال کے بجائے قسطن دنیا کا سفر کیوں نہیں کرتے؟ پانی پہاڑ سے آتا ہے اور نہایت ہاضم اور خوشگوار ہے۔ ہر قسم کے میوے کثرت سے ہیں اور خصوصاً انگور اور خربوزہ بے مثل ہوتا ہے۔ لکھنؤ کے خربوزے لطافت میں تو شاید بڑھ کر ہوں، لیکن شیرینی میں یہاں کے خربوزوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ امرود، جس کو اہل عرب انجاز کہتے ہیں، عجیب مخروطی شکل کے ہوتے ہیں، رنگ میں تو نہیں لیکن صورت میں گاجروں سے مشابہ، مگر نہایت شیریں اور لذیذ۔ سیب، کابل کے سیب سے بڑے اور زیادہ شیریں۔ ایک میوہ یہاں ہوتا ہے جس کو مشمش کہتے ہیں، وہ ہمارے یہاں کی جامن سے کچھ مشابہ ہے۔ ہر قسم کے میوے نہایت ارزاں ہیں۔ انگور 2 سیر تک آتے ہیں، سیب عمدہ سے عمدہ پیسے کے 2۔ وعلی ھذا لباس اور وضع بالکل یورپین ہے۔ ظاہری حیت سے کسی شخص کا مسلمان یا عیسائی ہونا معلوم نہیں ہو سکتا۔ لال ٹوپی جو ترکوں کا امتیازی لباس ہو سکتا تھا، عیسائی اور یہودی سبھی استعمال کرتے ہیں، اور اس وجہ سے دونوں قوموں میں امتیاز کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ طریقہ ایک اعتبار سے تو اچھا ہے، کیونکہ دنیا کی مختلف قوموں میں اختلاف کے آثار جس قدر مٹتے جائیں تمدن کے لیے مفید ہے، لیکن سوشل ضرورتوں میں اس سے سخت حرج ہوتا ہے۔ مجھ کو اس کی وجہ سے اکثر دشواریاں پیش آئیں، اور ہمیشہ خیال آتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگر عیسائیوں کو قومی لباس کی پابندی کا حکم دیا تو بہت بجا کیا۔ تعجب یہ ہے کہ یہاں مذہبی گروہ یعنی علماء اور مدرسین بھی یورپ کے اثر سے نہیں بچ سکے۔ ان کے پائجاموں میں پتلون کی طرح بٹن ہوتے ہیں، صرف یہ فرق ہے کہ اوپر گھیر ہوتا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ چنٹیں ہوتی ہیں۔ کرتا یا اچکن کے بجائے صرف واسکوٹ ہوتا ہے۔ واسکوٹ کے اوپر عبا پہنتے ہیں، اور یہی امتیازی علامت ہے جو ان کو اور گروہ کے آدمیوں سے الگ کرتی ہے۔ اس میں بھی یورپ کا یہ اثر ہے کہ عبا کے تکمے نہیں لگاتے اور سامنے سے واسکوٹ کھلا رہتا ہے۔ ترکی ٹوپی عموماً یہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پر سفید کپڑے کی ایک دھجی لپٹی ہوتی ہے جس کو عربی میں لفہ کہتے ہیں، اور وہ اہل علم کی خاص علامت خیال کی جاتی ہے۔ عورتوں کے لباس کی تفصیل میں عورتوں کی تہذیب و معاشرت کے ذکر میں لکھوں گا۔ یہاں کی عمدہ اور یادگار عمارتیں جامع مسجدیں اور شاہی ایوانات ہیں۔ جامع مسجدوں کا ذکر کسی قدر تفصیل کے ساتھ جدا گانہ عنوان کے آگے آئے گا۔ شاہی ایوانات کو یہاں سرائے کہتے ہیں، ان کی تعداد 20 یا 21 ہے اور سب دور دور فاصلے پر واقع ہیں۔ یہ عمارتیں مختلف سلاطین کے عہد کی ہیں اور نہایت عظمت و شان کی عمارتیں ہیں۔ ایک ایوان عین لب دریا ہے جو سرتا پا سنگ رخام کا ہے اور نہایت وسیع، بلند اور خوشنما ہے۔ حال میں شہنشاہ جرمن سلطان کا مہمان ہوا تھا تو اسی ایوان میں ٹھہرا تھا۔ یہ بات نہایت تعجب کی ہے کہ تمام شہر میں کوئی ٹاؤن ہال نہیں۔ پبلک گارڈن یعنی باغ عامہ بھی ایسا مختصر ہے کہ اس عظیم الشان دارالسلطنت کے لیے کسی طرح موزوں نہیں۔ عدالتیں بجز 2-3 کے سب یکجا واقع ہیں اور اس مجموعی عمارت کو باب عالی کہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا محکمہ بھی یہی ہے۔ یہ عمارتیں چندہ شاندار نہیں ہیں۔ ہائی کورٹ، جس کو یہاں محکمۃ التمیز کہتے ہیں، باب العالی سے فاصلے پر ہے۔ اس کے اندر تو نہیں گیا، لیکن باہر سے بڑی شاندار معلوم ہوتی ہے۔ پولیس کمشنر کی عدالت غلطہ میں ہے۔ میں نے اس کی اچھی طرح سیر کی۔ عمارت چندہ قابل ذکر نہیں، لیکن نہایت مرتب اور آراستہ ہے۔ اجلاس کے کمرے میں بیش قیمت ترکی قالین بچھا ہوا ہے۔ کرسیاں بھی نہایت خوبصورت اور موزوں ہیں۔ معارف یعنی سررشتہ تعلیم کا محکمہ بھی میں نے دیکھا۔ معمولی عمارت ہے، لیکن صفائی اور خوش سلیقگی کی وجہ سے خوشنما معلوم ہوتی ہے۔